جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے. خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا. گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے. کائنات راشے میں آ گئی. کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی. کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں. گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے, اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا. اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو, حضرت امام اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں. سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی. اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا. زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا. آپ گھبرا کے گرے, اٹھے اور پھر گر گئے, اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی. اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا. حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا. حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے. وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں. خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے, اٹھ کے پھر نیچے گرے, پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو. اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی, اے میرے مالک, اے میرے مالک, میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں. آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے, 34 تلواروں کے گھاؤ, اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے, اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی. آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا. اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا, اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا. خولی بن یزید آگے بڑھا, وہ بھی پیچھے ہو گیا. پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے. تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا, صدق اللہ و صدق رسول اللہ, میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا. اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. وہ غصے میں آیا. امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے, اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. مالک, بھائی, بیٹے, بھتیجے, بھانجے, جانصار, آیان و انصار سب کچھ لٹا کے, عباس کے بازو کٹا کے, جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے, جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے, عباس کے بازو قلم کروا کے, یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, سہاگ اجڑ گئے ہیں. میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا, ایک ایک پتی گر گئی. جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی. لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی, میں نے اف تک نہیں کی, زخم پہ زخم کھا کے جی,
خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ سبحان ربی الاعلی، مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آئد بسر، سرخ رو عشق غیور از خونے او، شوخیے این مصرہ از مضمونے او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونے او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارت المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ
इदारतुल मुस्तफा के प्लेटफॉर्म पे आप मैदान अमल पे निकले। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के गिरते हुए परचम को थाम लिया और जबर की आंधियों के मुकाबले के अंदर भी उस परचम को खम नहीं होने दिया। आज मैं और आप उनका मिशन, उनकी फिक्र लेकर मैदान अमल में निकल आए। कुरान का फरेरा बनाकर, कुरान का परचम ही सीनों में थाम कर, अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में लेकर मैदान अमल में निकले और कुरान की दावत घर घर दें। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाके दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना के दम लेना। अब ये उठने वाले कदम आगे बढ़ते रहें। ये दर्स कुरान का जो काफिला मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर रवा दवा है, इसमें एक जोश पैदा हो जाए और इसके अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। कोई घर ऐसा न रहे, कोई बस्ती ऐसी न रहे, कोई कान ऐसा न रहे जिस कान तक कुरान का नगमा न पहुंचने पाए। इदारतुल मुस्तफा के जवां साल मुबल्लिग गली गली कूचे कूचे फैल जाएं और जो दाई हैं, दावत देने वाले हैं, अगर वो खुद पैगाम पहुंचा सकते हैं तो असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, बिलाल की असहद भी अल्लाह को कबूल है। वो टूटे फूटे लफ्ज लेकर मैदान अमल में निकल आए, वरना वो सीडीज ले लें, वो और कुछ कुतब ले लें, वो दीन के का नारा ले लें, वो पैगाम हक ले लें और गली गली कूचा कूचा उसवा शब्बीरी और नामे हुसैन की दुहाई देते चले जाएं। आज मेरे वतन में मुनाफरत की हवाएं चल रही हैं, सूबाई असबियतों के तूफान उठ रहे हैं। पाकिस्तान का जो हामी है, हरामी है के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान ना खप्पे की बातें हो रही हैं। इस वक्त हुकूमतों को अपने इक्तदार से गर्ज है, मुल्क लुटता है, लोग रोटी के नवाले के लिए तरसते हैं। 18 रुपए में रोटी बिक रही है, इनको कोई पता नहीं है। इन्होंने मुल्क नहीं बनाया, इन्होंने मुल्क में ऐश किया, मुल्क के वसाइल को लूटा। मुझे तो वो बुजुर्ग याद आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां कुर्बान कर दी, किसी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया। इस वतन के लिए तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। आज इस वतन के ऊपर मुश्किल हालात हैं, आओ हमने मिलकर इस पाकिस्तान को बचाना है। रूह हुसैन से खराज मांगे और हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करें, क्या इमाम पाक हमारे जज्बों को कुव्वत दे दो, अपने खून की हरारत हमारे खून में डाल दो और हमारे दिलों को हरीमे कुदस से आशना कर दो। अल्लाह मुझे आपको अपनी राहों का मुसाफिर बनाए। कारे मा आखिर शुदो आखिर जिमा कारे नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचा यारे नशुद, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा तूने के दोसा सवालियां कभी करो तो सलाम मेरा और हवाए इतना सवाल मेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा हवाए इतना सवाल तेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा तूने के रोज़े देखे तेरा कभी करो तो सलाम मेरा या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल।
میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے، اے وفادار رہے، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے میرے مالک اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق دے دے، اے اللہ ہمیں راہ حق کا مسافر بنا دے، اے اللہ ہماری ساری زندگی تیری وفا میں گزرے، ساری زندگی راہ دین میں گزرے، اے اللہ سانسوں کی دھڑکن تیرے ذکر کے ساتھ چلتی رہے، اے اللہ جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے، اے اللہ اس اجتماع کی برکتیں سب کے پہنچنے سے قبل سب کے گھروں تک پہنچا دے، اے اللہ جو دکھی آئے ان کے دکھ دور کر دے، جو مقروض آئے ان کو قرض سے نجات دے دے، جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے انہیں گناہوں سے نجات دے دے، اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی دے، ہماری زبانوں کو سچائی دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا دے دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی دھڑکنیں دے دے، اے میرے مالک جو بیمار انہیں شفا عطا کر، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ